بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم کا باب چوتھا ہے۔ بچوں اور اولاد کے ساتھ شفقت و محبت کے باب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، اس کی فصل بھی 4 ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا بیان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک ایسے شجر سایہ دار کی مانند ہے جس کی ٹھنڈک سے ہر خاص و عام فیض کثیر پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں بچوں کو خصوصی شفقت و محبت اور نظر التفات حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کہ آفتاب کی نورانی کرنیں کسی تفریق و امتیاز کے بغیر ہر گل نوخیز پر یکساں پڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اس بات کا گواہ ہے کہ آپ کے نزدیک بچوں کا معصوم وجود کس قدر قابل تکریم تھا۔ ان کے سر پر دست شفقت پھیرنا، انہیں دعاؤں سے نوازنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور کھیل میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا، یہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا حصہ تھا جو سنگ دل معاشرے میں نرمی اور محبت کی بیج بو رہا تھا۔ الحدیث 1۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ حاضرین نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، بخدا ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے، مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 2 اس فصل کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر آدھے دوپٹے کی میری کمر پر چادر باندھ دی اور آدھی اوڑھنی میرے سانوں پر ڈال دی تھی۔ میری والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ انیس میرا بیٹا ہے۔ انس کی تشکیل سے 19۔ میں اسے آپ کی خدمت کی غرض سے لائی ہوں۔ آپ اس کے حق میں اللہ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں فراوانی عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم، آج میرا مال بھی بہت زیادہ ہے اور اسی دعا کی برکت سے میری اولاد اور اولاد کی اولاد، پوتے نواسے سمیت 100 کے لگ بھگ ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ مجھے 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل رہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مجھے کسی کام کرنے کا حکم فرماتے اور میں وہ نہ کر سکتا یا کوئی کام خراب کر بیٹھتا تو مجھے کبھی ملامت نہ فرماتے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل خانہ میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، اگر اس کام کا ہونا تقدیر میں ہوتا تو ضرور ہو جاتا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ 4۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر
حاضر ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول کرنے کے بعد دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے ساع میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً حضرت ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں برکت کے لیے دعا کی تھی، میں ان کی دعاؤں کے برابر اور پھر اس سے ایک مثل زائد مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی مدینہ میں مکے سے 2 گنا زیادہ برکت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیتے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، نسائی، مالک اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لیا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 6، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اٹھا لیتے اور اپنی ایک ران مبارک پر بٹھا لیا کرتے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دوسری ران پر بٹھاتے، پھر دونوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے اور دعا کرتے، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام نسائی کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 7، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کا دروازے کی چوکھٹ پر پاؤں پھسل گیا، جس سے انہیں پیشانی پر چوٹ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس کا زخم صاف کر دو، یا فرمایا اس کے زخم پر مرہم پٹی کے ذریعے اس کی تکلیف دور کر دو۔ فرماتی ہیں میں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تواضعاً اجرہ شفقت خود ان کے زخم سے خون چوس کر لعاب مبارک باہر پھینکتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، ابو یعلا، ابن ابی شیبہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام کنانی نے فرمایا یہ اسناد صحیح ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور ان کی والدہ زینب بنت خمید ان کو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے بیعت لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی کمسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے بچوں سے ملاقات کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے آئے تو میں آپ سے ملنے کے لیے سب سے پہلے پہنچا۔ آپ نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ پھر ہم تینوں ایک سواری پر بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرے تو چند بچیاں دف بجا رہی تھیں اور ترنم میں جھوم کر کہہ رہی تھیں، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، یعنی بنو نجار کی ہم بچیاں ہیں، اپنے مقدر پر ہیں نازا کہ ہمارے ہمسائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نعت سن کر فرمایا، میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بھی تم سے بے حد محبت رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے، اور ابو یعلیٰ کی روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے سے کچھ بچے آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ مبارک پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ابھی عطار کے ڈبے سے ہاتھ باہر نکالا ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 12۔ حضرت صفیہ بنت مجزات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اگلے حصے میں بالوں کی ایک طویل لٹ تھی، جب وہ بیٹھتے اسے نیچے چھوڑ دیتے اور یوں بالوں کی وہ لٹ زمین تک پہنچ جاتی تھی۔ لوگ ان سے کہتے کہ آپ اسے منڈواتے کیوں نہیں؟ وہ بتاتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بالوں پر اپنا دست شفقت پھیرا تھا، اس لیے میں یہ بال اپنی موت تک نہیں کٹواؤں گا۔ سو انہوں نے اپنی موت تک بالوں کی اس لٹ کو نہیں کٹوایا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسح فرمایا تھا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے، جبکہ بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا۔ ایک روز اس نے کہا، میرے اتنے بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے صرف انہی پر رحم فرماتا ہے جو سب سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والے ہوں۔ اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں اور قزائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ وعینہ بن حسن
نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کسی بیٹے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو کہا آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے بیٹے کو چوم رہے ہیں، اگر میں امیر المومنین ہوتا تو کبھی کسی بچے کو یوں پیار نہ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اللہ، یہاں تک کہ آپ نے 3 بار یہ قسم اٹھائی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف اپنے مہربان بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ اسے امام معمر بن راشد نے روایت کیا ہے۔ اب شیعی بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عامل ان کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل یعنی سیدھے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے بچے ان کے پیٹ پر کھیل رہے ہیں۔ اس نے اس پر انہیں ڈانٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو؟ اس نے عرض کیا جب میں گھر جاتا ہوں تو سب بولنے والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تم اپنا عہدہ چھوڑ دو، تم اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتے، تم امت محمدیہ کے ساتھ کیسے نرمی سے پیش آؤ گے؟ حدیث نمبر 15۔ ایک روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا اور پھر فرمایا بے شک یہ اولاد انسان کے لیے کنجوسی یعنی بچت اور بزدلی مصلحت پسندی کا سبب ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ اسے امام بغوی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت سرید حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال بنو ثقیف ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے پیچھے کسی کی اونٹنی کے قدموں کی چاپ سنی۔ میں متوجہ ہوا تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعید ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنی اونٹنی پر سوار نہ کر لوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اگرچہ میں نہ تھکا ہوا تھا نہ ہی پریشان حال تھا، لیکن میرا ارادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے سے صرف حصول برکت کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھا کر مجھے سوار کر لیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اور ابو شیخ اصبہانی نے مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے، نیز علامہ ہندی نے بھی اسے ذکر کیا۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے ظہر یا عصر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب ہم نے سلام پھیرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حلوے کا ایک طبق پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس تشریف لے جا کر اسے چکھاتے رہے یہاں تک کہ میری باری آ گئی۔ اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے چکھایا، پھر فرمایا کیا تمہیں اور دوں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بچہ ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑا اور چکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح کرتے رہے یہاں تک کہ لوگوں میں سے آخری آدمی تک پہنچ گئے۔ اسے امام بیہقی اور ابو شیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ بطور شفقت کھیلنا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے دیگر صاحبزادگان کو ایک صف میں کھڑا کرتے اور فرماتے، جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ بس وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے ہوئے آتے، کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پر گرتا اور کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے اور ان سے پیار کرتے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ چوتھے باب کی فصل 5، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نومولود بچوں کے کان میں اذان دینے کا حکم۔ صاحبان ایمان کے ہاں جنم لینے والے ہر بچے کے کان میں سب سے پہلے جو الفاظ پڑھنے چاہیے وہ اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی وحدانیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، نماز کے اہتمام کی دعوت اور فلاح اور کامیابی کے راستے کی طرف گامزن ہونے کا پیغام ہونا چاہیے۔ یہ تمام الفاظ اذان میں موجود ہیں، لہٰذا نومولود کے دائیں کان میں اذان دینے اور بائیں میں اقامت کہنے کا حکم ہے۔ جب جگر گوشہ رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ہاں سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ نومولود کے کان میں اذان دینے اور تکبیر کہنے کی بے مثال برکتیں ہیں۔ اذان کی آواز جہاں جہاں پھیلتی ہے وہاں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شیاطین اور کافر جنات وہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ جب بچے سن شعور کو پہنچتے ہیں تو ان کے لاشعور میں ان کی پیدائش کے وقت سماعتوں میں گونجنے والی اذان کی بازگشت محفوظ رہتی ہے۔ پہلی حدیث، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی جیسے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داود نے مذکورہ الفاظ سے اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2، امام ابو یعلا سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اس بچے کو ام الصبیان نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ام الصبیان بچوں کو لاحق ہونے والی ایک موذی بیماری ہے جو بچے کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے اور بچہ انتہائی لاغر ہو جاتا ہے۔ یہاں فصل 5 مکمل ہوئی اور پارٹ نمبر 29 مکمل ہوا، پیج نمبر 462۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔